السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم علماء اہل سنت والجماعت کے متفقہ عقائد کے سلسلہ دروس کے دوسرے حصے یعنی دوسرے دروس میں ہم لوگ شامل ہیں، اور آج ہم کوشش کریں گے کہ صفات باری تعالیٰ کو جان لیں۔ علماء دیوبند اہل سنت والجماعت کا عقیدہ صفات باری تعالیٰ کے بارے میں کیا ہے، یہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی وہ ہے جو اس سلسلے میں ضال اور مضل کے درجے میں ٹھہری ہوئی ہے اور ایک حتمی فیصلہ نہیں کر پا رہی، حالانکہ الحمدللہ علماء حق یعنی علماء دیوبند نے اس سلسلے میں جو ایک بنیادی حیثیت اور اہم رول ادا کیا ہے وہ یہ جو انشاءاللہ آج کی گفتگو کے اندر آپ حضرات سنیں گے اور جانیں گے کہ علماء دیوبند اور علماء حقہ کی پہچان صفات باری تعالیٰ کے سلسلے میں کیا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین تمام صفات کمالیہ سے متصف ہے اور نقص و عیوب سے بالکل پاک ہے، یعنی خدا کی ذات میں کوئی نقص، کوئی نقص اور اسی طریقے سے کوئی عیب، چاہے ان کے ذات میں ہو یا ان کے صفات میں ہو، نہیں ہو سکتا ہے۔ بے عیب، بے غبار اور لیسا کمثلہ شیء والی ذات کو ہم خدا مانتے ہیں۔ حیات، علم، قدرت، ارادہ، سمع، بصر اور کلام و تکوین ہم خدا کی ذات کے لیے اور خدا کی صفات کے لیے ثابت مانتے ہیں۔ یعنی ہم یہ مانتے ہیں کہ خدا جس طریقے سے کلام کرتا ہے، جو خدا کی قوت ہے، جو حیات ہے، ارادہ، سمع و بصر ہے، وہ کسی اور انسان کے اندر نہیں ہے، اس پیمانے کی نہیں ہے، مخلوق اس کا شائبہ نہیں کر سکتی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اتنی بڑی طاقت کے مالک ہیں کہ اگر پہاڑوں پر چوٹی چل رہی ہو تو اس کے قدموں میں جو ذرات آتے ہیں، ان سے جو آہٹ نکلتی ہے، اس چیز کو بھی اللہ رب العالمین سن لیتے ہیں، تو دیگر مخلوقات کی کیوں نہیں سنے گا۔ اس کے علاوہ وہ بیک وقت ہزاروں دعاؤں کو سنتا ہے، کروڑوں فریادوں کو سنتا ہے اور ان کی فریاد پر مدد کو پہنچتا ہے، اور اس میں اس کو کوئی دشواری نہیں ہوتی، کیونکہ عزت، ذلت، صفات اور تکوینی علوم اسی کو زیبا ہے۔ خدائی صفات کے اندر جو متشابہات ہے، جس پر میں بات کرنے بیٹھا ہوں، کہ جو خدا کی متشابہات ہے، جس کے اندر بہت سی مسلمانوں، بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی ایسی ہے جو گمراہ ہو رہی ہے، کم از کم گمراہی کے کٹہرے پر کھڑی ہوئی ہے، اور وہ ہے خدا کے وہ متشابہات جن کے بارے میں امت فیصلہ نہیں کر پاتی ہے، اور جو خدا کے مخلوق کے مشابہ ان چیزوں کو قرار دے دیتی ہے۔ لہذا بہت سی ایسی چیزیں قرآن اور احادیث کی کتابوں میں موجود ہے جو خدا کی ذات کے اندر متشابہات کا درجہ رکھتی ہے۔ علماء دیوبند یعنی علماء اہل سنت والجماعت کا نظریہ جو متشابہات ہے اور خدا کے وہ صفات جو متشابہات کے قبیل سے ہے، اس میں اصل مسلک اور متفقہ مسلک تو تفویض کا ہے۔ تفویض کے معنی ہوتے ہیں کہ ہم ان صفات اور ان متشابہات کو اس درجے میں رکھ دیتے ہیں کہ ہم بلا کیف اور اس کے آگے پیچھے جوڑنے کے فرمایا کہ ہم ان کو ان صفات کے ساتھ اطمینان اور یقین اور ایمان لے کر کے آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کے اوپر مزید کوئی کلام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ مثال کے طور پر اللہ رب العالمین نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ ید اللہ فوق ایدیہم، کہ ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ اب یہاں پر بتایا گیا کہ اللہ کے بھی ہاتھ ہوتے ہیں۔ اب اللہ کا کیسا ہاتھ ہوتا ہے؟ اس بات یہ متشابہات سے قبیل سے ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ انسانوں کی طرح، یہ تو کفر ہو گیا، شرک ہو گیا، کہ بھئی انسانوں کے ہاتھ کی طرح خدا کا یعنی مخلوق، خدا کو مخلوق بنا دیا گیا، حالانکہ یہ ظلم ہے خدائی کے ساتھ۔ تو ید کا معنی کیا ہے؟ اس سلسلے میں علماء دیوبند کا مسئلہ تفویض کا ہے کہ بالکل خاموش رہو اور جو کہا گیا ہے اس پر یقین اور ایمان لاؤ کہ ہے کیسا ہے، وہ اپنی ذات کے ساتھ ہے، کیونکہ دوسرے اپنے آیت کے اندر بتا دیا گیا لیسا کمثلہ شیء، وہ مخلوق کی طرح نہیں ہے، وہ کسی انسان کی طرح نہیں ہے، لہذا ان کے ہاتھ کیسے ہیں وہ وہی جانتا ہے۔
اسی کو تفویض کہا جاتا ہے۔ البتہ اس جیسی دیگر آیتیں ہیں۔ البتہ علماء دیوبند کا دوسرا مسلک اور دوسرا منہج جو ثانوی درجے میں ہے، اصل مسلک تو میں نے آپ سے عرض کر دیا، ثانوی اور دوسرے مسلک اور دوسرے درجے میں جو ان کا مسلک اور مذہب ہے وہ یہ ہے کہ تعویل کی گنجائش ہونی چاہیے، یعنی یہ جو متشابہات ہے اس میں تعویل کی گنجائش ہو، لیکن چند شرطوں کے ساتھ، اور چار شرط میں ذکر کروں گا۔ ان میں نمبر 1 یہ ہے کہ وہ لفظ معنی مراد لینے میں وسعت اور گنجائش ہو، یعنی وہ جو لفظ ہے، مثال کے طور پر ید ہے کہ اللہ کا ہاتھ ہونا، اسی طریقے سے حدیث میں یضحک اللہ رجلین آیا، اسی طریقے سے آگے استوى علی العرش آیا، ایسی جو آیتیں ہیں اس کے اندر فرمایا کہ اگر تعویل کرتے ہو تو ایسی تعویل کرو کہ وہ جو تعویلی لفظ ہے اس لفظ میں معنی مرادی بالکل خدا کی معنی مرادی ہو، ایسا نہ ہو کہ معنی مرادی ہی مراد نہ لیا جا سکے، تو یہ تو باطل ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے دوسرے نمبر پر جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو معنی جو مراد لیا جا رہا ہے وہ معنی الوہیت کے منافی نہ ہو، یعنی ایسا نہ ہو کہ بھائی آپ نے کوئی ایسا معنی لیا جو خدا کو خدائی صفات سے نکال کر کے مخلوق کے زمرے میں ڈال دے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے تیسرے نمبر پر فرمایا کہ وہ معنی کسی دوسرے نص کے مطابق ہو، یعنی وہ جو تم معنی مراد لے رہے ہو تو نصوص شریعہ میں اس کو کوئی جگہ ملی ہو خدائی ذات اور صفات کے ثابت کرنے کے لیے، ایسا نہیں ہے کہ کہیں پر بھی نہیں آیا ہو اور تم نے اپنی طرف سے بنا دیا، تو وہ چیز جائز نہیں۔ اور آگے نمبر 4 تعبیری معنی کو حتمی قرار نہیں دیتے ہیں علماء دیوبند، یعنی ایسا نہیں کہ جو آپ نے تعبیر کیا وہ یقینی ہو گیا، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے صحیح اور ہو سکتا ہے غلط ہے۔ ان 4 کیفیات کے ساتھ اگر تعبیر کی جاتی ہے تو اس کی گنجائش ہے، کس میں؟ متشابہات کے زمرے میں۔ المحند المفند بڑی معتبر کتاب ہے علماء دیوبند کی عقیدے کی روشنی میں، اس کے اندر جو اس سلسلے میں باتیں ملتی ہیں میں چاہتا ہوں کہ اس کو بھی ذرا سنیں، بہت کام کی چیز۔ لکھا ہے صفحہ نمبر 8 پر کہ قولنا فی امثال تلک الآیات الرحمن علی العرش استوى انما نؤمن بها ولا يقال كيف ونؤمن بالله سبحانه وتعالى متعال ومنزهة من صفات المخلوقين وعن سمات النقص والحدوث كما هو رأي قدمائنا، وقال وأما قال المتأخرون من أئمتنا في تلك الآيات يولونها بتأويلات صحيحة سائغة في اللغة والشرع بأنه يمكن أن يكون المراد من الاستواء إلى الاستيلاء۔ یہ فرما رہے ہیں کہ جو الرحمن علی العرش کی جو آیت ہے، تو یہ آیت ہو یا اس جیسے کوئی بھی آیت ہو، ان میں ہمارا قول کیا ہے؟ ہمارا قول یہ ہے کہ ہم بلا کیف یعنی کیفیت بیان نہیں کرتے اور نہ ہی کمیت بیان کرتے ہیں، تو بلا کیف ان کو ثابت مانتے ہیں اور ان پر ایمان لاتے ہیں، کسی قسم کی کوئی یہ نہیں کہتے کہ اس کی کوئی کیفیت ہوگی۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ آسمان پر موجود ہے یعنی مستوی ہے، تو اس کا یہ مان لینا کہ وہ خدا جو ہے پھر کرسی پر بیٹھا ہوگا نعوذ باللہ، اور خدا کی کرسی بڑی ہوگی اور وہ چھوٹا ہوگا، یہ تو کیفیت ہو گئی اور کمیت ہو گئی، تو یہ چیز جائز نہیں ہے خدا کے لیے، کیونکہ خدا ان تمام چیزوں سے مبرہ اور منزہ ہے۔ اس لیے یہ جملہ فرمایا گیا کہ ولا یقال، ہم نہیں کہتے کیفا کہ وہ کیسا ہے، کیسے بیٹھا، یہ ساری چیزیں، ونؤمن باللہ سبحانہ وتعالی، لیکن ہم ایمان لاتے ہیں کس پر؟ ایسی چیز پر فرمایا کہ متعالی ومنزہ من صفات المخلوقین وعن سمات النقص والحدود، کہ وہ اس کی جو اسماء وہ نقوص سے بھی پاک ہے اور جو ہے حدث سے بھی پاک ہے اور مخلوق کی طرح سے بھی وہ نہیں ہے، اس طریقے سے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اور اس کی صفات کو ان چیزوں سے منزہ اور مبرہ مانتے ہیں۔ تو یہ فرمایا کہ یہ جو تعویلات ہے، البتہ بعض تعویلات جو ہمارے قدماء حضرات نے یعنی ائمہ متاخرین علماء کرتے ہیں، اور وہ تعویلات ہیں جن کی لغت بھی ان کی اجازت دیتا ہے، اور وہ یہ کہ استوا کو استیلا کے زمرے میں مان لیا جائے اور ید کو قدرت کے معنی میں لے لیا جائے، تو ممکن ہے کہ یہ مناسب بیٹھے گا، اس لیے الفاظ استعمال ہوا کہ وَمِنَ الْيَدِ الْقُدْرَةِ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ تقریباً إِلَى أَفْهَامِ التَّقْصِيرِ، یعنی یہ جو قدرت کے معنی میں لیا گیا ید کو، کس لیے؟ کوتاہ فہموں کے نظر کو قریب کرنے کے لیے، بات سمجھانے کے لیے ایسا کیا گیا، ورنہ ہم تو بلا کیف اور کمیت کے خدا کو اس جیسا مانتے ہیں جیسا آ گیا ہم نے مان لیا۔
یہ ہے علماء دیوبند کا۔ اس طریقے سے آگے کا جو جملہ ہے پیچھے جملہ کی تائید کرتا ہے۔ اس طریقے سے کتاب الروح کے اندر بھی ایک حوالہ ملتا ہے کہ فمن شبہ اللہ بخلقہ فقد کفر، کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کو اس کے مخلوق کے مشابہ کہے کہ یہ اللہ جو خدا ہے یہ مخلوق کی طرح ہوگا، مثلا بیٹھنے میں یا ہاتھ اور پاؤں اور ضحک کے سلسلے میں، تو فرمایا کہ اس نے کفر کیا، کیونکہ مخلوق کو خدا کے برابر قرار دے دیا یا خدا کو مخلوق کے برابر لے کر کے آ گیا، یہ تو کفر ہے۔ اسی طریقے سے جو شخص کہے کہ وَمَنْ جَحَدَ خَلَائِكَ مَا وَصَفَ اللَّهُ بِهِ نَفْسَهُ فَقَدْ كَفَرَ، کہ جو شخص یہ جو باتیں بیان کی گئی ہے یعنی جو متشابہات ہے ان کی حقیقتوں کا انکار کر دے کہ نہیں یہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوگی بس ایسی ہے، تو اس شخص نے کفر کیا، یعنی آیت کا انکار بھی نہیں کر سکتے ہیں، اور اس آیت جو کو اگر کوئی مخلوق کے زمرے میں لے کر کے آتا ہے تو فرمایا کہ اس نے بھی کفر کیا۔ اب بیچ والا راستہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وَمَنْ أَثْبَتَ لَهُ حَقَائِقَ الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ وَنَفَى عَنْهُ مُتَشَابِهَ الْمَخْلُوقَاتِ فَقَدْ هَدَى إِلَى صِرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ۔ آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے لیے اسماء اور صفات کی حقیقتوں کو ثابت کیا اور مخلوقات کے متشابہت سے تعویل یعنی پاک رکھا، کہ ان کی حقیقت تو ثابت ہے، جیسا انہوں نے کہا ہے کہ وہ ان کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر تھا، تو یہ تو ٹھیک ہے، بالکل ثابت ہے، ان کی حقیقت ہے جیسا انہوں نے کہا ویسا ہی ہے، لیکن اس کو مخلوق کے تابع کر دینا یہ گناہ ہے۔ تو ہم حقیقت کو ثابت کرتے ہیں، اور یہ جو چیز ہے یہ ہے صراط مستقیم کا درجہ۔ آگے اس سلسلے میں یہ بات یاد رکھیے کہ علماء نے بہت ایسی کتابیں بھی لکھی گئی ہے کہ اسماء جو خدا کی اسماء ہیں، جو خدا کی صفات ہے، اسی طریقے سے جو تعویلات کے زمرے میں اس پر کئی کتابیں لکھی گئی ہے۔ بڑی معتبر ترین کتاب ہے علامہ بیہقی کی کتاب الاسماء والصفات، اس کا بھی مطالعہ بے حد مفید ہے کہ کہاں پر کون سا معنی لینا زیادہ مناسب ہوگا۔ اسی طریقے سے تفسیر ابن کثیر میں ایک بات ملتی ہے جو السلفیہ کے حوالے سے نقل کی جا رہی ہے۔ عن عبد الله بن عباس وأكثر المفسرين أنهم تأولوا استوى في قوله عز وجل الرحمن على العرش استوى بمعنى ارتفع، ومثله ما وراه ابن حجر عن ابن بطال في كلام الطويل عن معنى الاستواء في الآية المذكورة إلى أن قال وأما التفسير استوى على فهو صحیح وهو مذہب وقول اہل السنہ۔ یہ فرما رہے ہیں کہ اصل میں یہ جو آیت ہے یعنی استوى علی العرش کہ اللہ تعالیٰ مستوی ہے، الرحمن علی العرش، تو اکثر مفسرین میں بشمول حضرت عبداللہ ابن عباس کے اور اسی طریقے سے علامہ ابن حجر کے اور ابن بطال کے فرماتے ہیں کہ استوا کے معنی اصل میں ارتفاع کے معنی ہیں، یعنی استوا جو خدا مستوی ہے اس کا معنی یہ ہوا کہ خدا بلند ہے، بلند درجے پر ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ سب سے بہتر مذہب یہ ہے کہ استوا کا معنی ہم لوگ اعلیٰ کے طور پر لیں، اور یہ سب سے زیادہ مختار ہے، اور علماء دیوبند علماء احناف اسی کو قبول کرتے ہیں کہ استوا کا معنی اعلیٰ ہے۔ البتہ اسی طریقے سے امام محمد کے بارے میں آیا ہے کہ انہوں نے بھی ایک جگہ تعویل کیا، کہ ایک جگہ ارشاد ہوا ہے کہ وجاء ربک والملک صفا صفا، تو اس میں جاء کی تعویل امام احمد ابن حنبل نے جو کیا ہے صحیح طریقے سے وجاء امر ربک کہ یاتی امر ربک کے طور پر فرمایا، تو یہ تعویل ہے، ورنہ اصل مسلک جو ہے میں نے ذکر کیا کہ تفویض کا ہے، تو یہ چیزیں ہیں۔ اس طریقے سے حاضر و ناظر کا مسئلہ اسی زمرے میں آ جاتا ہے کہ کیا خدا حاضر و ناظر ہے، تو اس سلسلے میں دیکھیں کہ ابھی جو فی الوقت 3 مذاہب ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ بر صغیر میں 3 طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ ایک وہ ہے جو خدا کے ساتھ حاضر و ناظر مانتے ہیں اور ساتھ میں کہتے ہیں کہ خدا کا نبی اور رسول بھی حاضر و ناظر ہے، یعنی جو صفات خدا کی ہے وہی صفات رسول کی ہے، اور ایک یہ تو بالکل باطل ہو گئے، اس کا تو ہر شخص احساس کر سکتا ہے کہ یہ گمراہ۔ اسی طریقے سے بعض وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ خدا حاضر و ناظر نہیں ہے اور نہ ہی خدا کا رسول حاضر و ناظر ہے، البتہ حاضر و ناظر کو استوى علی العرش کی مقابل میں تسلیم کر دیتے ہیں، جس کو ہم لوگ غیر مقلد کہتے ہیں۔ تو یہ حضرات خود حاضر و ناظر کو خدا کے زمرے میں بھی نہیں مانتے۔ البتہ علماء دیوبند اور علماء احناف کا جو مسلک ہے وہ یہ ہے کہ حاضر و ناظر خدا ہے اور رسول حاضر و ناظر نہیں ہیں، تاکہ
बात मुतशर्रे हो जाए। इसी तरीके से एक जगह जो है एक सवाल दारुल देवबंद से पूछा गया कि क्या अल्लाह जल्ल शानहू का मकाम एक शख्स जो है मानता है कि वो बिला कैफो इत्तिसाल अर्श के पास है और दूसरा शख्स मानता है कि वो बिला कैफो इत्तिसाल हर जगह है। आपने फरमाया कि दोनों मसले सही है, क्योंकि हमको इसमें बात करने की इजाजत नहीं है, तावील करने की इजाजत उसी जुमरे में है लेकिन वैसे नहीं है, और ज्यादा कलाम की भी इजाजत, बिल्कुल सुकूत और तफवीज का मसला उलमाए देवबंद का है। फिक़्ह अकबर में इमाम मालिक से नकल किया गया कि वनअम क़ाल इमाम मालिकुन हैथु सुइला अन ज़ालिका अल इस्तिवा मालूमुन वल कैफ मजहूलुन वस्सुआलु अन्हु बिदअतुन वल ईमानु बिही वाजिबुन व हाज़ा तरीक़तु सल्फ व हुवा असलम वल्लाहु आलम। तो यकीन करना चाहिए कि अल्लाह ताला अर्श पर मुस्तवी जरूर है, इसमें किसी का कोई दो राय नहीं। कैफियत के बारे में अगर कोई सवाल करे तो फरमाया कि कैफियत हमको कोई मालूम नहीं, इसी तरीके उसकी कैफियत मजहूल है, मालूम नहीं। और जो है ज्यादा कोई सवाल करे उसके बारे में तो फरमाया कि ये बिदअत है, यानी तफवीज और उसके बारे में जानकारी करना कैसे है, ये है वो, इसके बारे में फरमाया कि ये बिदअत है, ममनू है, इसकी इजाजत उम्मत को नहीं है। हाँ अलबत्ता वह हुआ माकुम ऐनमा कुंतुम की आयतें हैं इस तरीके से, वनहनु अक़रबु इलैहि, तो ये जो आयत है हम उसको तफवीज को जुमरे में और मानते हैं कि भाई ये जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात है तनो तनहा पूरी कायनात पर हावी है, कैसे है वो जानता है। तो ये हो गया हमारा और उलमाए देवबंद का जो अहले सुन्नत वल जमात का मुत्तफ़िक़ा अक़ाइद है सिफ़ात बारी ताला के ताल्लुक़ से कि हम मुतशाबिहात को फरमाया कि तफवीज़ के ज़ुमरे में रखते हैं, अलबत्ता सारवी दर्जे में गुंजाइश की इजाज़त देते हैं। किन सूरतों में गुंजाइश की इजाज़त है? 4 मैंने जिक्र किए कि 4 शर्त हो तभी जाकर के गुंजाइश है तावील की, अगर 4 शराइत ना हो तो तावील की भी इजाज़त नहीं है।